پوری دنیا کے اندر یہ آواز لگی کم بچے خوشحال گھرانہ، کوئی چابی آ گئی، کوئی گولی آ گئی، لیکن میرے عزیزوں جو کم بچے خوشحال گھرانہ کا لیکچر دینے والی تھیں وہی سات بچوں کی مائیں بن گئیں۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا۔ خدا کے کاموں میں رکھنا ڈالنے والے، پروردگار عالم کے کاموں میں روڑا اٹکانے والے، پروردگار عالم کو روڑے اٹکا کرنا کام کرنے والے، یہ تو ان کی عقلوں کی میرے عزیزوں کم فہمی ہے، یہ تو ان کی عقلوں کا پاگل بن ہے۔ بھلا مخلوقوں کے خدائی طاقت کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ سندیلیاں والے کے غیور مسلمانوں، آج بھائی مختار صاحب نے مدرسے کے لیے، افتخار صاحب نے کچھ جگہ دے دی، قاری ندیم صاحب نے اپنا حلال پیسہ خرچ کر کے مدرسے کی بنیاد رکھوا دی۔ اللہ پاک جنہوں نے حصہ ڈالا سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج میری عزیزوں بات پلے باندھ کے لے جانا، اللہ کے کاموں میں کبھی مداخلت نہ کرنا، بلکہ ہر کام کے اندر اللہ کو شامل حال کرنا، ترقی پا جائیں گے۔ اگر خدا کے کاموں میں مداخلت کرنا شروع کریں گے تو اللہ بنے ہوئے کاموں کو بگاڑ کے رکھ دے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے کیا حکم فرمایا تھا؟ اللہ اکبر، کہ میرا نبی جب کسی چیز کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ آپ کہہ دیا کرو، یعنی اپنے ہر کام کے اندر اللہ کو شامل کر لیا کرو۔ ایک آدمی کہے یار آپ نے بڑا پیٹرول پمپ بنایا، آپ کہہ دینا ہاں جی یہ میرے باپ دادے کا ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے تھے یہ میں نے اپنا رقبہ بیچا، زمین بیچی۔ آپ یوں کہہ سکتے تھے میں نے بہنوں کو حصہ دے کے سارے بھائیوں نے پیسہ لگا کے کیا۔ میرے عزیزو رب کعبہ کی قسم اس کام میں برکت نہ آتی۔ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے یہ پیٹرول پمپ بڑا اچھا آپ نے بنا لیا، آپ یوں کہتے یہ سارے کا سارا اللہ کا دیا ہوا ہے، پھر کائنات کے اندر خدا کی قسم اس ترقی پر کوئی زوال نہیں لا سکتا ہے۔ میرے عزیزوں کوئی آدمی کہہ دے یار تیری بڑی اولاد سونی ہے، کہ ہاں جی ہاں یہ مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ کوئی کہہ دے یار تیرے گھر کے کھانے کے اندر بڑی لذت ہے، آپ کہہ دیں ہاں پکانے والی مجھے اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ یار تیرے پاس اے سی والی گاڑی ہے، یوں نہ کہہ دے میں نے کراچی سے ملتان سے خریدی، بلکہ یوں کہہ دے مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ جب ہر کام کے اندر قیل کال میں، صبح شام میں، دن رات میں، غمی میں، رونے میں، ہنسنے میں، سونے میں، جاگنے میں، آپ ہر حال میں اپنی زبان پر اللہ کا نام لے آؤ گے تو پروردگار عالم وہاں تمہاری آ کے مدد کرے گا جہاں مدد کرنے میں لوگ تمہارے پر ہاتھ اٹھا لیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے تمہارے ساتھ۔ اور میرے عزیزو دنیا کے جبیلوں کے ساتھ ساتھ پیسے کمانے کے لیے میرے عزیزو پیسے والی جگہ پہ جاتے ہو، کام بنانے کے لیے کام والی جگہ پہ جاتے ہو، اللہ کو پانے کے لیے میرے عزیزو اللہ والوں کی صحبت کے اندر آنا پڑے گا۔ 8 دن میرے عزیزو 8 دن میں سے 1 دن ایسا نکالنا چاہیے، یا پورے دن کے اندر سے آدھا پونا گھنٹہ ایسا نکالنا چاہیے۔ دکان پہ بیٹھو گے تمہیں پیسہ سمجھ آئے گا، مکان کے اندر بیٹھو گے تمہیں اولاد گھر سمجھ آئے گا، یاروں کی صحبت میں بیٹھو گے تمہیں یار سمجھ آئے گا، اللہ والوں کی خدمت میں آؤ گے رب کعبہ کی قسم اللہ والوں کی موجودگی کے اندر تمہیں اللہ سمجھ آئے گا، اللہ بھی یاد آئے گا۔ اللہ والے انسان کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک کچرے کا ڈھیر آپ کے سامنے آ گیا۔ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ وہاں کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے یہ کچرا مجھے بہت کچھ سمجھا کے چلا گیا۔ لوگ کہنے لگے اللہ والے اس کچرے نے آپ کو کیا سمجھا دیا؟ فرمایا اس کچرے کے ڈھیر پر، اس گندگی کے ڈھیر پر مجھے مٹھائی پڑی نظر آئی، اس گندگی کے ڈھیر پہ مجھے سبزی پڑی نظر آئی، اس گندگی کے ڈھیر کے اوپر مجھے فروٹ پڑا نظر آیا۔ مٹھائی یہ کہہ رہی ہے میں کل کسی کے تھال میں تھی، میں کل کسی اونچی دکان پر کسی کے شوکیس میں تھی، لوگ ڈر ڈر کے مجھے ہاتھ لگایا کرتے تھے، لوگ میرے پاس سے گزرا کرتے تھے اور گزرنے سے پہلے میری قیمت پوچھا کرتے تھے اور میری قیمت پوچھ کے سوچ میں پڑ جایا کرتے تھے۔ کوئی 1000 روپے اللہ اکبر دینے کے قابل نہ تھا اور 500 والے کی جھولی میں نہ آیا کرتی تھی، میرے اوپر سونے چاندی کے ورق لگائے جایا کرتے تھے۔ کل میں مٹھائی تھی، بڑے بڑی اے سی والی مشینوں کے اندر مجھے رکھا گیا تھا، بڑی بڑی کاریگروں نے مجھے تیار کیا تھا، لیکن آج یہ میری حالت ہو گئی۔ فروٹ کہنے لگا میں فروٹ والے کی دکان پر تھا، اس کے بڑے بڑے چھابڑوں کے اندر میں موجود تھا، بڑی بڑی ٹوکریوں کے اندر موجود تھا، میرے اوپر سبز رنگ کی پنیاں لگائی جاتی تھی، مجھے لوگ موٹر سائیکل پر لینے کے لیے آیا کرتے تھے، مجھے لوگ گاڑی میں لینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آج
میری حیثیت یہ ہو گئی، سبزی کہنے لگی کل میں سبزی والی دکان پہ تھی، مجھے تازہ رکھنے کے لیے لوگ خون پسینہ ایک کر دیا کرتے تھے، میرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کر کے مجھے تازہ رکھا کرتے تھے، اپنی طرف پنکھا نہیں گرمی میں مر جایا کرتے تھے، میری طرف پنکھے کی ہوا کر کے مجھے تازہ رکھا کرتے تھے، آج میری یہ حالت ہو گئی۔ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ عرض کرنے لگے، فرمانے لگے بتا فروٹ، بتا سبزی، بتا تیری مٹھائی، یہ حالت کیسے ہو گئی؟ کہنے لگی ہم ایک آدمی کے پیٹ میں ایک رات رہے، ہماری یہ حالت بن گئی۔ اے بندے، جس حسن و جمال پر تو اتراتا ہے، جس مچھوں کی مروڑی پہ تو اتراتا ہے، ہم ایک رات کسی کے پیٹ میں رہے، ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، تو اللہ کی نافرمانی لے کے قبر میں جائے گا، بتاتا رہا اس وقت کیا حال ہو جائے گا۔ اللہ، یہ ایک رات کے پیٹ میں رہنے میں ہمارا یہ حال کر دیا، قبر کے پیٹ میں اس جوانی کو جو اللہ کی نافرمانی میں، یہ بڑھاپا جو اللہ کی نافرمانی میں، یہ تیری رعونت جو اللہ کی نافرمانی میں، یہ تیرا غرور جو اللہ کی نافرمانی میں چل رہا ہے، قبر کے اندر بتا یہ بندے تیرا کیا حال کرے گا؟ اور کون سی قبر؟ سرکار مدینہ روح قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے 17 یا 35 بال سفید ہو گئے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ کے بالوں میں بھی سفیدی آ گئی، آپ کی جوانی بڑھاپے میں بدل گئی، کملی والے آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام آ کے گئے ہیں اور قرآن کی وہ آیتیں سنا کے گئے جن آیتوں میں عذاب قبر، جن آیتوں کے اندر جہنم کا عذاب مجھے بتلایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام قرآن سنا رہے تھے، عذاب جہنم سن کے میں محمد کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہم نے خدا کی کن کن نعمتوں کو استعمال نہیں کیا؟ پانی مانگا پانی دے دیا، روٹی مانگی روٹی دے دی، شربت رنگ برنگا مانگا شربت عطا فرما دیا۔ ہم نے اللہ کی کون کون سی چیز نہیں مانگی جو مالک کائنات نے انکار کیا ہو؟ لیکن مالکم لا ترجون للہ وقارا، اے میرے بندے تو نے جو مانگا میں نے تجھے دے دیا، لیکن میں نے تیرے سے 5 وقت کا سجدہ مانگا تو نے مجھے نہیں دیا۔ بتا قیامت کے دن میدان محشر میں میرے سامنے کون سی یاری لے کے آئے گا؟ کبھی تیرا دسترخوان پہ میں نے ہاتھ روکا ہو، کبھی پانی پیتے ہوئے میں نے تیرا ہاتھ روکا ہو، کبھی روٹی کھاتے میں نے تیرا ہاتھ روکا ہو، تیرے ذہن میں فروٹ آیا میں نے تیرے آگے لا کے رکھ دیا، تیرے ذہن میں سبزی آئی میں نے آگے لا کے رکھ دی، تو نے بے موسمی پھل سبزی مانگی اور بندے میں نے تیرے آگے لا کے رکھ دیا، تو نے سردی کی چیز گرمی میں، گرمی کی چیز سردی میں مانگی، میں نے انکار نہ کیا۔ اور بندے کبھی میں نے بھی تیرے سے کل کا سجدہ مانگا، میں نے بھی تیرے سے جمعے کے بعد جمعہ مانگا، اور بندے جس وقت کا حکم آیا میں نے کہا میرا بندہ تو میرے گھر میں آ کے مجھے دکھا دل میں مجھے اپنا چہرہ دکھا جایا کر، جو جہاں تو بلائے گا میں وہاں آ جاؤں گا، میں تجھے اپنے گھر میں آؤں انکار نہ کر، تو دکان پہ بلائے گا میں وہاں آ جاؤں گا، ہسپتال میں بلائے گا وہاں آ جاؤں گا، کمرے میں بلائے گا وہاں آ جاؤں گا، سفر میں بلاؤں گا میں آ جاؤں گا۔ اے میرا بندہ جب میں تجھے بلاؤں تو نہ کیا کر، جب تو مجھے بلائے گا تیرا خدا تجھے نہ نہیں کرے گا۔ یہ تو دلے کا بدلہ ہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ پھر عدلے کا بدلہ ہو جاتا ہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ ایک مٹھائی والی دکان کے پاس سے گزرے، مٹھائی والے نے کہہ دیا مٹھائی کھاوے گا؟ کہاں جی ہاں کھاؤں گا۔ کوئی لڈو کی ڈلی کوئی جلیبی کی ٹکڑی ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ دی، آپ نے کھائی اور اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ آگے چلے، ایک عاشق معشوق گلی کے کنارے پر، روڈ کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ والا مجذوبانہ انداز میں چل رہا تھا، اسے کسی چیز کی فکر نہ تھی۔ کیچڑ رستے میں آیا، پانی رستے میں آیا، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کا پاؤں اس کے اندر چلا گیا اور آپ کا پاؤں رکھنا تھا کہ کیچڑ کے چھینٹے اڑے ان دو نوجوان لڑکے کے کپڑوں پہ گر گئے۔ لڑکے سے برداشت نہ ہوا، دل برداشتہ ہو کر آیا، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کیوں اس طرح کی چال چلتا ہے؟ میری محبوبہ کے کپڑوں کو تو نے گندا کر دیا۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ دیکھ کے مسکرانے لگ گئے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا الہی تیرا بھی کیا کہنا، وا الہی
ہی تیری بھی بے نیازی ہے، کئی مٹھائیاں کھلواتا ہے، کئی تھپڑ مرواتا ہے، لیکن ہماری تیرے سے دوستی ہے، تو ہاں کرے گا تو ہاں ہے، تو نہ کرے گا تب بھی ہاں ہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ چند قدم آگے گزرے، پیچھے سے لڑکی لڑکے کے رونے کی آواز آ گئی، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ لڑکی اپنے ساتھی اپنے یار کے پیر دبا رہی ہے، کہہ رہی بہلول خدا کے واسطے پرت کے واپس آ جا، مڑ کے واپس آ جا، تیرے ہاتھ جوڑتی ہوں، تیرے پیر پہنتی، تیرے پاؤں پڑتی ہوں، جسے پنجابی میں پیری پہننا ہے، بہلول واپس آ جا، اللہ کے واسطے جو تو نے بدعا دے دی ہے، جو تو نے اسے برا بلا کہہ دیا، الفاظ واپس لے لیں، یہ نادان تھا، میں معافی مانگتے ہوں۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کہنے لگے رب اکبر کی قسم ہے میں نے تو اسے بدعا دی کوئی نہیں۔ بہلول پھر بتا اس کے پیٹ میں درد ہے جو جان لیوا ثابت ہو رہا ہے، اس کی ہجکیاں بندی ہوئی ہیں، اس کی جان نکلی ہوئی ہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، مسکرا کے کہنے لگے واہ مولا اتنی جلدی بدلہ لے لیا، مجھے اندازہ نہیں تھا تیری میری یاری اتنی پکی ہے۔ پھر اس لڑکی لڑکے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے معاملہ برابر ہو گیا۔ اس نے کہا بہلول کیا ہوا؟ کہ تجھے تکلیف پہنچی، تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے مجھے مار دیا، مجھے اللہ اکبر مجھے تکلیف پہنچی، میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار کو مار دیا۔ اتنا اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق ہو جائے، تعلق کب بنے گا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، جو تمہیں اللہ کا رسول دے لے لو، جس چیز سے منع کر دے خبردار دوبارہ اس کی طرف دیکھنے کی تمہیں اجازت کوئی نہیں۔ جب آپ کا میرا ایمان یہاں تک پہنچے گا، پھر میرے عزیز و حرام حلال کا پتہ لگے گا، اچھے برے کا پتہ لگے گا، بڑے چھوٹے کا پتہ لگے گا، ختم نبوت کا پتہ لگے گا، شان صحابہ کا پتہ لگے گا، ابو بکر عمر عثمان و علی کو پتہ لگے گا۔ اگر میرے عزیزو آپ میرے میں اچھے برے کی تمیز ختم ہو جائے گی، پھر میرے عزیزو باپ بیٹے کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا جائے گا، بیٹی کو ماں کے آگے زبان دراز کر دیا جائے گا، یار یاری کے چکر کے اندر اللہ اکبر یار کا گھر اجاڑنے میں لگا رہے گا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو حالات اس وقت ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ اپنوں کے ہاتھوں سے اپنوں کو نوچا جائے گا، اس لیے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کوئی نہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق جب مضبوط ہوگا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پچھلے دنوں اللہ والے کی قبر پر جانا ہوا، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میرا عزیزو اللہ اکبر بغداد کے اندر ایک بوسیدہ سے مکان میں اللہ والے کی قبر بنی، وہاں جا کر فاتحہ پڑھنے کا موقع ملا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو عورتیں آ گئی، کہنے لگی احمد بن حنبل ہم دونوں بہنیں ہیں، آپ نے فرمایا جی بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہنے لگی اللہ والے میں تیرے سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتی ہو؟ کہنے لگی ہمارا بھائی بڑا غریب ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، پہلی زندگی اس کی بڑی گناہوں میں گزری ہے، لیکن ہم اسے چھیڑتے نہیں، اسے توبہ کرنے کا، پروردگار عالم کے قریب ہونے کا اسے موقع دیتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل کہنے لگے بتاؤ پھر کیا بات ہے رحمت اللہ علیہ؟ وہ کہنے لگی ہمارا بھائی کچھ کماتا نہیں، اللہ اکبر تھوڑا بہت کما کھا لیتا ہے، ہم اپنے بھائی کی مدد کرتی ہیں، ہم نے گھر کے اندر چرخہ رکھ رکھا ہے، سوت کاٹ کے کپڑا بناتی ہیں، ہمارے گھر کے چراغ میں تیل کوئی نہیں، ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں کہ دیے میں تیل ڈال کے دیا روشن کر سکے، جب تک دیے میں 2-4 قطرے رہتے ہیں ہم چرخہ کاٹتی رہتی ہیں، سوت بناتی رہتی ہیں، کپڑا بناتی رہتی ہیں، جب ہمارا دیا بجھ جاتا ہے تو ہم دونوں بہنیں اپنا چرخہ لے کے چھت کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، اللہ اکبر ساتھ والے پڑوسی کے سین کے اندر دیا جلا رہتا ہے، اس کے گھر کی روشنی ہماری چھت کے ساتھ آ کے ٹکراتی ہے، اس روشنی کے سائے میں ہم جو سود کاٹتی ہیں بتا اس کی کمائی ہمارے پہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ اللہ پڑوسی کے گھر سے جو روشنی آ رہی ہے اس سے ہم اپنے گھر کا کام کر کے خرید و فروخت کاروبار کرتی ہیں، بتا کمائی حلال ہے کہہ رہا ہوں۔ احمد بن حنبل جیسا شخص رونے لگ گئے اور رو کے فرمانے لگے مسئلہ تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ تم بہنوں کا بھائی کون ہے؟ وہ کہنے لگی اللہ اکبر تجھے بتائیں، ہم بہنوں کا بھائی بشر حافی رحمت اللہ علیہ۔ امام احمد بن حنبل دھاڑے مار کے رونے لگے، فرمانے لگے جس کا بھائی اللہ کے قریب اتنا، جس کے بھائی کا تقوی اتنا اعلیٰ ہوگا وہ بہنیں اللہ کے نزدیک کتنی اعلیٰ ہوں گی۔ وگرنہ میرے عزیزوں یقین کریں جب ہمارے حالات کی بہتری نہیں آئے گی تو ہمارے پر زوالی زوال آئے گا، پریشانیاں بڑھتی جائیں گی۔ حکومت نے یوں کر دیا، پچھلی یوں کر گئی، اگلی ہم نے بھی کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ ہم اللہ سے کتنے دور ہیں؟ خدا کے قریب ہونے کی ہم نے کوشش کی کہ نہیں کی؟
मौलवी साहब क्या करें, नमाजें तो पढ़ते हैं, मौलवी साहब क्या करें, तौबा तो करते हैं। ठीक है, सारे काम तुम करते हो। शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह एक रास्ते से गुजर रहे हैं, ये तुम्हें अल्लाह वालों के नाम बता रहा हूँ, वो नहीं जो तबले बाजे वाले थे, वो अल्लाह वाले थे जो अल्लाह अल्लाह करके सारी मखलूक को रात को उठा दिया करते थे। अल्लाह, ये वो अल्लाह वाले थे। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह मिस्कीनपुर शरीफ वाले, जिनकी एक चादर धोती हुआ करती थी, एक मेरे अजीजों कुर्ता हुआ करता था, सर के ऊपर रुमाल हुआ करता था, रकबे वाले थे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, इंडिया से कुछ बुजुर्ग आ गए, एक उनके पास उस्ताद आ गए और आके कहने लगे जरा जी इस्लाह की नियत से आया हूँ। एक और साथ आपके मुरीद आ गया और कहने लगा जरा जी आपके पास खानका में वक्त गुजारने आया हूँ, अल्लाह को पाने आया हूँ, रहमत आलम की ताबेदारी करने के लिए आया हूँ। हज़रत फरमाने लगे ठीक है, नमाज रोज़ा में सादा सा आदमी हो, तस्बीह होती है, लोटा होता है, अल्लाह का जिक्र, मुसल्ला नमाज होता है। अल्लाह अकबर। रात का जब रात हुई, तहज्जुद का वक्त आया, हज़रत ख्वाजा फजल अली कुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह उठे और वुज़ू करके मुसल्ले के ऊपर आ गए। आपका मुरीद जो उस वक्त खानका में इस्लाह की नियत से आया था वो भी आ गया। अल्लाह वाले क्या काम है? फरमाया अल्लाह अल्लाह बैठ के करेंगे। तहज्जुद पढ़ने के बाद ख्वाजा फजल अली कुरैशी खड़े हुए, अब कहाँ जा रहे हो? फरमाया खेतों में हल जोतने के लिए जा रहा हूँ। वो कहने लगे अल्लाह वाले मैं भी आपके साथ जाऊँगा, बता तेरे बैल कहाँ बंधे हुए हैं, तेरा हल कहाँ है? आपने फरमाया वो सामने मेरे बैल हैं, इनको हल में जोत और मेरे खेतों के अंदर ले आ। पहला दिन था, उसे खेतों में लाने का रास्ता पता नहीं था। हजरत ख्वाजा फजल अली कुरैशी खेतों में जाके खड़े हो गए। आपका वो खादिम वो नया मुरीद था, वो हल लेके फलाने के खेत से आने लगा। आपने यूं करके झांक के देखा कि साथ वाले खेत से लेके आ रहा है। फरमाया ओ मुरीदा मेरे बैलों को वहीं रोक दे। हजरत ख्वाजा फजल अली कुरैशी दौड़े दौड़े गए, अल्लाह अकबर, उसके खेत से अपने बैलों को निकाला, बाहर कर दिया और अपने सर से पगड़ी उतारी। फरमाया तू मेरे बैलों के पैर पकड़ ले, मैं इसके पैरों से पगड़ी से मिट्टी साफ करूंगा। उनके मुरीद ने बैलों के पांव पकड़ लिए, टांगे पकड़ ली। आपने पगड़ी से मिट्टी साफ करते हुए अल्लाह के आगे रोना शुरू कर दिया। फरमाया मालिक तूने मेरे पे मेहरबानी फरमा दी, मालिक तूने मेरे पे करम और फजल फरमा दिया। मुरीद कहने लगा बैलों के पैरों से मिट्टी साफ करने में कौन सा करम हो गया? फरमाया तुझे पहला दिन है यहाँ आए तरबियत देने के लिए, मैं अपने खेत के लिए जो बैल लेके आता हूँ, हल लेके आता हूँ, वो इस रास्ते से लेके आता हूँ। तुझे पता नहीं जिन खेत से तू बैल लेके आया ये खेत मेरे नहीं है, खेत किसी और के है। इस खेत के मालिक की, इसकी खेत की मिट्टी मालिक की इजाजत के बगैर मेरे बैलों के पैरों में लग गई। अब ये बैल मेरे खेत में आके हल चलाएंगे। रब अकबर की कसम है, पराए की फसल की मिट्टी मेरे खेतों में मिल जाएगी, उगने वाली अनाज मेरे पे हराम हो जाएगी। अल्लाह, ये होता है तकवा, ये होता है अपना आप ख्याल करना, बच बच के चलना। शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह मेरे अजीज और रास्ते से गुजर रहे हैं। एक चोर को मेरे अजीज वो फांसी पे लटके देखा, उसका दायां हाथ कोई नहीं, उसका बायां हाथ कोई नहीं, उसका एक पैर कोई नहीं, उसका दूसरा पैर कोई नहीं। शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने देखा गले के अंदर फंदा लटका हुआ है और मरा पड़ा है। शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह नंगे पैर दौड़ गए और जाके उसे जफ्फी डाल ली, उसे गले लगा लिया, उसका माथा चूमने लग गए। मुरीद बड़े हैरान, बड़े परेशान हो गए, कहने लगे हमारे शेख को क्या हो गया? एक ने कान में जाके कहा कोई वली अल्लाह नहीं है, कोई गौस कुतुब अब्दाल नहीं है, कोई खत्म नबूवत पे मरने वाला नहीं है, कोई सहाबा किराम की इज्जत पे मरने वाला नहीं, कोई कुरान की अजमत पे मरने वाला नहीं। ये तो अब इस बाजार का बड़ा चोर मशहूर है, ये तो इस बाजार का बहुत बड़ा चोर है। अल्लाह अकबर, इसने तो हर घर के अंदर डाका डाला, जिसकी सजाए से मिल गई। शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे तुम्हें किसने कह दिया मैं इसकी चोरी की वजह से या इसकी नमाजों की वजह से, इसकी विलायत की वजह से मैं इसका माथा चूम रहा हूँ? बल्कि ये चोर मरता मुझे बड़ा सबक सिखा के चला गया। और कहने लगा शेख शिबली देख मुझे चोरी से कितना प्यार है, मैंने दायां हाथ कटवा दिया चोरी ना छोड़ी, मैंने बायां हाथ कटवा दिया चोरी ना छोड़ी, मैंने दोनों पैर कटवा दिए चोरी ना छोड़ी, मैंने टांगे कटवा दी चोरी ना छोड़ी। मुझे गलत चीज से इतना प्यार है मैंने अपने जान के टुकड़े करवा दिए। जिस अल्लाह की मोहब्बत तू कर रहा है उस खुदा की मोहब्बत की खातिर अपनी जान ना बचा लेना, बल्कि जान देने का वक्त आया, मोहब्बत बचा लेना, जान देने में परवाह ना करना। आज
ہم اپنا آپ بچاتے ہیں، ہم اپنا گھر بچاتے ہیں، کہتے ہیں پہلے خیش پھر درویش، پہلے اپنا آپ دیکھو جی، پہلے اپنا آپ دیکھو۔ کوئی فقیر دکان پہ آ جائے، اب صبح سبزی والا بھی کہے گا تینوں پتہ نہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا، بندہ پوچھے تیری چھاپڑی تیری ریڑھی پیٹرول سے چلتی ہے؟ یہ تو ظفر شہزاد کو فکر ہونی چاہیے، مجھے فکر ہونی چاہیے، کل جو ہم نے جلسوں میں آگے جانا ہے۔ ساری چیزوں کے، ماچس کا ریٹ مہنگا، سبزی کا ریٹ مہنگا، آلو صابن کا، ہر چیز کا ریٹ مہنگا ہو جائے۔ تانوں پتہ نہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا جی، اے پتہ نہیں حکومت کی کر کے رہے گی، پچھلی حکومت نے تو نے کچھ نہیں کیا، کچے پھلوں کو رنگ دیا، تو نے کچھ نہیں کیا، پانی ڈال ڈال کر تو نے سبزی بھاری کی، تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے گڈیریوں کے اوپر 15-15 کلو پانی ڈالا، تو نے کچھ نہ کیا، تو نے گوشت کے اندر پانی کے ٹیکے لگائے، تو نے کچھ نہ کیا، تو نے حرام کو حلال کر کے بیچ دیا، تو نے کچھ نہ کیا، تو نے 12 روپے کی منرل واٹر کی بوتل 35 روپے میں بیچی، تو نے کچھ نہ کیا۔ تو خدا کے قہر سے ڈر، تیری وجہ سے خدا ہستیوں کو اور بستیوں کو غرق کر رہا ہے میرا۔ کوئی کسی کو اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتا، ہر کوئی کوشش کر رہا ہے سدھر جائے، سدھر جائے، یہ سدھر جائے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوئی کوشش کر ہی نہیں رہا۔ اور جب تک میرے عزیزو ہمارے اندر احساس کا مادہ نہ پیدا ہوگا، جب تک آپ کو مجھے میرے عزیزو پلٹنے کا احساس میرے اور آپ کے دل کے اندر نہیں آئے گا، اس وقت میرے عزیزو لاکھ حکومتیں ہمارے لیے خیر کے کام کر جائیں، دنیا والے خیر کے کام دکھائیں، یہ امت یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے عزیزو ترقی ملے گی اللہ کے حکموں میں ملے گی، ترقی ملے گی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ترقی ملے گی، ورنہ میرے عزیزو ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ٹھوکریں کھاتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم چلے جائیں گے، ہمارے بعد جو آئیں گے ان کے لیے اس سے بڑا گڑا کھود کے چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو اللہ کا قرآن کہتا ہے اے لوگو اپنا احساس کرو۔ ایک اللہ والے کی میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ اللہ والے کہنے لگے صدیقی صاحب آج کل کیا مصروفیات ہے؟ دائیں بائیں والے کہنے لگے آپ کو نہیں پتا پاکستان کا مشہور خطیب ہے، روٹی کہیں کھاتا ہے، سال چائے کہیں پیتا ہے، ناشتہ کہیں ہوتا ہے، صبح شام چلتا پھرتا ہے۔ اچھا جی بہت مصروف خطیب ہے، اللہ اکبر، بڑے بڑے گناہگار توبہ اللہ کرنے والے بن گئے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو اپنے پہ رونا آتا ہے، کسی بات پر قیامت کے دن اللہ نے پکڑ لیا یقین جانو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں یا اللہ مخلوق خدا کی بے کرامی نہ ہو جائے، یا اللہ وہ بات زبان سے نہ نکل جائے جو بات تیرے نبی کی طرف سے منسوب نہ ہو۔ لیکن میرے عزیزو پھر بھی انسان ہے، بشر ہے، آپ کو بھی گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میں اپنی بات پر اتراتا نہیں بلکہ اپنی بات پہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر قیامت کے دن پکڑ ہو جائے تو آپ میرے سفارشی بن جانا۔ الہ العالمین یا کر کے بات نہیں کرتا تھا بلکہ جھک کے بات کیا کرتا تھا، اور اللہ اگر سننے میں کوتاہی پیدا ہو جائے، بولنے میں کوتاہی پیدا ہو جائے، الہ العالمین اس جلسے کانفرنس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے معاف کر دینا، کیونکہ پروردگار عالم تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ پروردگار عالم سے انصاف نہیں مانگا کرتے بلکہ معافی مانگا کرتے ہیں۔ معاف کرنے پر آئے تو پہاڑوں جتنے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگر انصاف کرنے پر آئے تو آنکھ کے پلک کے جھپکنے کے خلاف بھی فیصلے فرما دیتا ہے۔ کسی کے پاس خیرات لینے وہ کہتے ہیں ملی ندیم صاحب نے مدرسہ بنایا تعاون کر دو، مول صاحب ابھی تو عید گزری ہے، ابھی تو زکوٰۃ دی ہے، روزوں سے پہلے جلسہ رکھنا تھا۔ پہلے کس نے کہا جی؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اللہ اکبر حاجت مند آ گیا اور پاک پیغمبر کے کان میں سرگوشی کرنے لگے اور رحمت عالم کے کان میں کچھ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی مجھے اس چیز کی حاجت ہے۔ آپ نے اپنے خصوں میں ہاتھ ڈالا ہوگا، آپ نے دائیں بائیں دیکھا ہوگا، پوچھا ہوگا بلال فلانے کے گھر چلا جا، ابو بکر عمر عثمان علی کے گھر چلا جا، میرے صحابہ کے گھر چلا جا۔ جب سب کے گھر سے خالی واپس آ گئے تو کچھ نہ ملا۔ آپ نے فرمایا اے بلال فلانے مکان میں چلا جا اور اس سے کہہ دے اللہ کا نبی قرضہ مانگ رہا ہے، وہ تجھے قرضہ میرے نام پر دے دے، اس فقیر کی حاجت پوری کر دے۔ حضرت اللہ اکبر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے تھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے کہاں حکم دیا ہے کہ قرضے کا بوجھ اٹھا کے دوسروں کی ضرورت پوری کرو؟ کملی والے بس آپ کے پاس نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کملی والے آپ کو کس نے کہہ دیا کہ قرضہ لے لے کے دوسروں کی حاجت پوری کرو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسکرائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس کی باتوں کو جانے دے، اللہ نے جو آپ کو حکم کر دیا وہ دیتے رہے، جو آپ کے دل کے اندر اللہ نے بات ڈال دی اس بات کو پورا کرتے رہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان سامنے، پاک پیغمبر علیہ السلام کا گزر ہوا، سالن پک رہا ہے، ہنڈیا پک رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، رحمت والے نبی نے دروازہ بجا دیا، بوا بجا دیا، کون؟ محمد الرسول اللہ، فاطمہ کا ابا، حسین کا نانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، دروازے پر آ گئے، انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ اے ابو سعید تیرے گھر میں کیا پک رہا ہے؟ اللہ کے نبی ہنڈیا پک رہی ہے۔ کیا بنا رہے ہو؟ سبزی ترکاری؟ نہیں اللہ کے نبی گوشت پک رہا ہے۔ کہاں تک تیار ہو گیا؟ کملی والے بالکل ہنڈیا تیار ہے، مجھے پتہ ہے آپ کو بھوک لگی ہے، بیٹھیے دسترخوان پر، ابھی کھانا لے کے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں ابو سعید خدری مجھے ہنڈیا دکھا دے، ڈھکنا کھول کے دکھایا، سالن بھنا ہوا، کھڑا کھڑا سالن، گوشت کے بھننے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی آپ کو پسند ہے؟ جی ہاں مجھے پسند ہے۔ ابو سعید آپ بیٹھیے، بس ابھی میں برتن میں ڈال کے لاتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید تیرے گھر کے اندر کوئی پانی کا پیالہ ہے؟ جی جی۔ فرمایا ذرا پانی کا پیالہ بھر کے لا، یہ پانی کا پیالہ بھر کے لائے۔ آپ نے فرمایا ابو سعید ذرا میرے ہاتھ میں دے دے۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا۔ آپ نے پیوڑا پالا پیالہ پانی کا پکڑا، ہنڈیا کے اندر اڈیل دیا اور چمچا چلا کے ڈوئی مار کے پتلا سا شوربہ کر دیا۔ کبھی وہ ہنڈیا کو دیکھیں، کبھی رسول اللہ کا چہرہ دیکھیں، کبھی ہنڈیا کو دیکھیں، کبھی سرور کائنات کا چہرہ دیکھیں، کچھ نہیں جوان کی زبان سے نکلا۔ آپ نے فرمایا ابو سعید خدری تیرے اس محلے میں کوئی یتیم رہتا ہے؟ جی اللہ کے نبی۔ کوئی غریب رہتا ہے؟ جی اللہ کے نبی۔ کوئی بیوہ بھی رہتی ہوگی؟ جی اللہ کے نبی۔ فرمایا دو چار کو لے لیا، چمچے سے سالن ڈال ڈال کے دینے ہیں۔ فرمایا یہ غریب کے گھر دیا، یہ یتیم کے گھر دیا، یہ مسکین کے گھر دیا۔ جب بالکل پیندے میں اتنا سا سالن رہ گیا، جب تھوڑا سا سالن رہ گیا، ابو سعید خدری کہنے لگے کبھی میں ہنڈیا کو دیکھوں، کبھی آمنہ کے لال کا رخ انور دیکھوں۔ آپ نے فرمایا تجھے بھوک لگی کا؟ جی کہ مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ وہ دیگڑی اپنے پاس رکھ کے بیٹھ گئے، لگوا لگوا سالن روٹی سے کھا لیا۔ نبوت کا اللہ اکبر، نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ کھانا کھا کے فرمایا ابو سعید خدری تو بھی شکر ادا خدا کا کر، میں بھی شکر ادا خدا کا کرو، اللہ نے جو کام چاہا وہ ہم سے لے لیا۔ اے ابو سعید سن، بھنوا سالن تو کھاتا میں راضی ہو جاتا، میں کھاتا تو راضی ہو جاتا۔ ابو سعید تیری ہنڈیا سے غریب کھا گئے، یتیم کھا گئے، بیوہ کھا گئی، مسکین کھا گئے۔ رب اکبر کی قسم ہے اس عمل پر مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جس چیز کو اللہ جوڑنے کا حکم دے رہے ہیں رشتہ داروں سے لا تعلقی کا نہیں ہے۔ آج میرے عزیزوں چند آپ کو بسترے اٹھانے والے، چند آپ کو میرے عزیزوں جو اردو نہیں جانتے، پنجابی نہیں جانتے، پشتو والے، یہ کسی مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی مسجد والا ان کے لیے دروازہ نہیں کھولتا، کوئی تالا نہیں کھولتا، کوئی ڈنڈے مار مار کے بگاتا ہے، کوئی پتھر مار مار کے بگاتا ہے اور کہتا ہے گستاخ رسول آ گئے، بجاؤ بجاؤ اللہ اکبر، لوٹا چک جماعت آ گئی۔ خدا کے واسطے میں آپ سے عرض کر کے جاتا ہوں، میں اس وقت دیوبندی بل کے بات نہیں کر رہا، میں اس وقت تبلیغی بل کے بات نہیں کر رہا، میں بریلوی دیوبندی بریلوی اہل حدیث بل کے بات نہیں کر رہا، میں سلفی سیفی نقشبندی اتاری ترمذی قادری نقشبندی بل کے بات نہیں کر رہا، بلکہ خدا پاک کی قسم میں اللہ کی توحید پر یقین رکھتا ہوں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم کرتا ہوں۔ میں اللہ کا بندہ بحیثیت امتی ہونے کے میں آپ حضرات سے عرض کر کے جاتا ہوں، دین کے شعبے میں جس شعبے سے اللہ کے دین کو ترقی ملتی ہے، اور خصوصاً یہ جماعت والے جب راستے سے گزرا کریں تو ان کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے پیار سے دیکھا کرو۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی نسبت کو رسول اللہ کے سینوں سے جوڑ دیا گیا، یہ وہ کام کر رہے ہیں جس بل کام کو بلال نے کرتے چمڑے اجڑوا دیے، سمیہ نے شرمگاہ پہ برسیاں کھا لی، زلیرہ نے اپنی آنکھیں نکلوا لی۔ اے لوگوں اللہ کی قسم کوئی گیت سناتا ہے، کوئی رب سناتا ہے، یہ اللہ اکبر بستر والے رسول اللہ کے سینے کا درد سناتے ہیں۔ ان کی فکر ایک، ان کا مشن ایک، ان کا میرا عزیزو نظریہ ایک، ان کی سوچ ایک کہ اللہ کے بندے جہنم سے بچ کر جنت کے اندر جانے والے بن جائے۔ اور لوگوں گرو نانک کا کنگن چھوڑ کر حسین کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے
والے بن جائے۔ اے لوگو اس میں مال لگاؤ، جان لگاؤ، خدا پاک کی قسم کھیتی تو ہل یہ چلا کے جاتے ہیں اور میرے عزیزو علماء کرام کے اوپر بیج ڈالتے ہیں، فصلیں میں آپ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کے دین کا کام۔ جامعہ مدرسہ حسینیہ جس کی آج ابتدا رکھ دی گئی، تم 500 دو تمہاری مرضی، تم 1000 دو تمہاری مرضی، تم 5000 دو تمہاری مرضی، اور 1 روپیہ بھی نہ دو، بے شک دعا بھی نہ کر کے جاؤ، آنے والے وقتوں میں دیکھ لینا یہ نکڑی سی مدرسے انشاءاللہ یہ دین کا مرکز بن جائے گا، یہ نور و عرفان کا مرکز بن جائے گا۔ قرآن و سنت کے چشمے یہاں سے جاری ہو جائیں گے۔ کتنے ندیم آئے، کتنے آگے چلے گئے، کتنے عبدالحلال تھے، کتنے آگے چلے جائیں گے۔ قرآن کل بھی زندہ ہے، قرآن آج بھی زندہ ہے، قرآن قیامت کے صبح تک زندہ رہے گا۔ وَانفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ کوئی کم نہیں آنا، یہ پیٹرول پمپ، یہ رقبہ، یہ مکان، یہ حویلیاں، یہ گاڑیاں، سب کچھ زبردستی چھڑائیں گے۔ میں نہیں چھڑاؤں گا، میں تو حفظ آباد سے اللہ اکبر قرآن خوانی کے لیے آؤں گا، یہ نہیں چھڑائیں گے۔ کون چھڑائے گا؟ تیرا سگا بیٹا، تیری سگی بیٹی چھڑائے گی۔ اور میں آپ سن کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، تیرا سگا بیٹا تیری جیب سے شناختی کارڈ نکالے گا، تیری الماری کی چابی تلاش کرے گا، تیری گاڑی کی چابی تلاش کرے گا۔ یقین جانو ظفر شہزاد کو فکر نہیں ہوگی، عبدالحلال کو قاری اجمل مولانا اصغر کو فکر نہیں ہوگی، فکر تیری بیوی کو ہوگی جو اللہ اکبر روتے ہوئے بیٹے سے کہے گی مامے نو فون کر دے، چاچے نو فون کر دے، پھپھی نو فون کر دے، سب کو فون کر دے، کراچی والوں آ جاؤ، ملتان والوں آ جاؤ، عبدالحکیم والوں آ جاؤ، پیر محل والوں سارے کے سارے آ جاؤ۔ کمرے سے باہر نکلے گا یہ پھپھیر، یہ مسیر، یہ چچیر، سارے کے سارے پرچیاں لے کے بیٹھے ہوں گے، اور تیرے کول موٹر سائیکل کہیں نہیں تے میری لے جا، فلانے مسیح سے اعلان کرا دے، فلانے چک کے چلان کرا، 22 کرا دے، 56 55 53 کرا دے۔ حضرات ایک ضرور اعلان سنو، آج سرگانا مر گیا، آج ملک مر گیا، انوار مر، میرے عزیز و امان ارائی کا انتقال ہو گیا۔ آ جاؤ سارے آ جاؤ، بچے آ جاؤ، بڑے آ جاؤ، چھوٹے آ جاؤ، امیر آ جاؤ، غریب آ جاؤ، اس کی چرپائی کو کنڈا دے کے دھکا دے کے قبرستان کے اندر چھوڑو۔ رب کعبہ کی قسم اب اس کی ہمارے گھر میں ضرورت کوئی نہیں۔ تیرے سگے بچے اٹھا کے لے کے جائیں گے، تیرے سگے رشتہ دار اٹھا کے لے کے جائیں گے، تیرے خاندان والے اٹھا کے لے کے جائیں گے۔ ابھی آپ کا میرا کفن میلا نہیں ہوگا، رب اکبر کی قسم ہے، تیرے میرے گھر کے اندر سے بہترین بریانی کے پکنے کی خوشبو آنے لگ جائے گی۔ ہونا میرے ساتھ ہے جو قبر میں ہونا، مجھے بچانے میرا بیٹا نہیں آئے گا، مجھے بچانے میرا کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں جو اپنے ہاتھ سے یوں کر کے ہاتھ ہلا دیا اور کہہ دیا میرے والو 500 روپیہ، خدا کی قسم یہ قبر کے اندر دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ یا اللہ یہ تیرے قرآن کی عظمت کے لیے دیتا تھا، یہ قرآن کی ترقی کے لیے، نبی کے مہمانوں کے لیے خرچ کرتا تھا۔ الہ العالمین اس نے دنیا میں قرآن کی لاج رکھی، اللہ تو اس کے چھوٹے اور موٹے عملوں کی لاج رکھ لے۔ یقین جانو اللہ قرآن کی سفارش پر تیرے میرے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا۔ شب جمعہ کی رات ہے، برکت والی رات ہے،